اپنے تین وہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں. فیئر انف, ہو سکتا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہ ہو, کبھی اگلی کے ساتھ ہو جو ہوتی رہی ہے. آپ کو یاد ہے جنرل مشرف کی نواز شریف سے نہیں ہو سکی تھی, ان کی جنرل کیانی سے ہو گئی تھی. اچھا ہاں, جنرل مشرف کی نواز شریف سے نہیں ہوئی تھی, بے نظیر بھٹو سے NRO ہو گیا تھا. سو یو نیور نو, یہ نہ کہیں کہ 10-20 سال کے لیے بلاول اینڈ کمپنی آؤٹ ہے, کوئی آؤٹ نہیں ہے. یہ میرج آف کنوینئنس ہے, جس دن ان کو ضرورت پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کو NRO بھی آ جائے گا, کیسز بھی ختم ہو جائے گا, ضمانتیں. یہ پاور کی ٹگ آف وار ہے کہ پہلے کون وہ کرتا ہے. وہ ایک ہے نا انگلش کا جملہ ہوتا ہے کہ پہلے کون جھپکتا ہے. یہ آپ ایک دوسرے کی آئی بال ٹو آئی بال کھڑے ہوئے نا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, پہلی آنکھ کون جھپکے گا. سو دیکھتے ہیں کہ پہلی آنکھ کون جھپکتا ہے. دونوں کو ذرا آئی بال ٹو آئی بال رہنے دیں, سو ڈیل ہو جائے گی. یہ نہ کہیں کہ 10-20 پاکستان ہے, یہ غلاموں کی سرزمین ہے, ہزاروں سال ہم نے یہاں غلامی بھگتی ہے. آج پورا ملک رو رہا ہے کہ جناب کے بے نظیر کے بیٹے کے ساتھ بیچارہ زیادتی ہو رہی ہے. 34 ارب روپیہ جو فیک اکاؤنٹس میں جو کہ نظر آ رہا ہے, ان کا یہ جب جانا ہے نا, یہ ان کے دل کو جو یہ جکڑا جانا ہے نا کہ یہ پیسہ کم از کم واپس نہیں آ رہا. ویٹ فار اے گڈ ٹائم, پیشنس. وہ جیل میں چلے گئے, پیسہ انہوں نے بھی نہیں دیا, یہ پیسہ تو چلا گیا. یہ سیاستدان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوتا کہ پیشنس از دا ویپن. کہ پیشنس جو ہے نا, یہ آرام سے کھیلتے ہیں. انہیں پتہ ہے وہ جو بات زرداری صاحب نے کی تھی نا کہ آپ نے 3 سال کے لیے آنا ہوتا ہے, ہم نے 30 سال رہنا ہوتا ہے. سو دے ول ویٹ, کچھ نہیں ہوتا, کہیں نہیں جا رہے. پھر ڈیلز ہوں گی, پھر اسٹیبلشمنٹ بیٹھے گی, پھر کوئی نواں کوئی جرنل آئے گا, معاملہ سیٹ کر لیں گے اور قوم بھی خوش ہو جائے گی. آپ اور میں بھی رواداری کے نام پہ, ملک کو آگے لے جانے کی بات پہ, مساق جمہوریت کے نام پہ آپ اور میں جسٹیفائی کریں گے. آپ صبر کریں, اتنا جلدی نہ کریں. آپ میرا خیال ہمارے ساتھ یہ رپورٹر ہیں, بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے اچھے رپورٹر ہیں وہاں پہ, یہ کورٹ کے رپورٹر ہیں, اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں. ہم نے ان کا ذمہ لگایا تھا کہ وہ جو چیزیں آپ نے کچھ بتائی تھیں کہ کچھ گھروں سے برآمد ہوئیں, کچھ لاکر سے برآمد ہوئی آغا سراج درانی صاحب کے, تو بلال نے وہاں سے ہمیں پوری وہ ڈیٹیل نکال کے دی ہیں. the credit goes to this gentleman. تو ہم نے کہا انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بینک کے لاکر سے کیا کیا برآمد ہوا. جی بلال, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں ساتھ ہوں. ذرا بتائیں گے. ایک تو پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ یار آپ نے ہماری ریکویسٹ پہ ڈاکومنٹس نکالے اور آپ نے بڑی ایک اچھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. تو کیا کیا برآمد ہوا ہے, وہاں سے کیا کیا نکلا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں میں بالکل ان کے پاس کچھ تھا نہیں, گھر پہ چھاپے مارے گئے اور زیادتی کی گئی اور پولیس نے بریچ وغیرہ کیا ہے. تو کیا کیا برآمد ہوا ہے, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے ان کے آغا سراج درانی صاحب کے بینک لاکر سے 3 سے جو چیزیں نکلی ہیں؟ جی دیکھیے, 20 فروری کو جب نیب حکام نے آغا سراج درانی کو گرفتار کیا تھا اور ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا, تو اسی وقت نیب حکام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آغا سراج درانی کے گھر سے جو معلومات ملی ہیں اس کے بعد مزید بھی ایسے معاملہ سامنے آئیں گے کہ آغا سراج درانی کی خفیہ چیزیں بھی بازیاب ہو جائیں گی, برآمد ہو جائیں گی. تو اس سلسلے میں 2 مارچ کو نیب حکام نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کو ایک خط لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ نیب کو یہ معلوم ہوا ہے کہ آغا سراج درانی کے 2 لاکرز اور ان کی ایک اہلیہ ناہید درانی کے 1 لاکرز نجی بینک میں موجود ہے. تاہم عدالتی کور کے لیے ضروری تھا کہ اس لاکر کو کسی مجسٹریٹ کی نگرانی میں کھلوایا جائے. تو سیشن جج نے اسی روز یعنی 2 مارچ کو مجسٹریٹ آنند شاہ کو مقرر کیا تھا اور انہوں نے نیب حکام کو سپرویژن کرتے ہوئے وہ لاکرز کھلوائے گئے اور ان میں جو بینک کا عملہ تھا, مینیجر تھے, وہ بھی وہاں شامل تھے. تو آپ کو اگر میں دلچسپ صورتحال بتاؤں تو آغا سراج درانی کے جو 2 لاکر سے, ایک لاکر نمبر 521 ہے آغا سراج درانی کا اور ایک لاکر نمبر ہے 11. ان میں جو برآمد ہوا ہے وہ 50,000 US جو درہم ہیں, اس کے علاوہ 49,000 سعودی ریال ہیں. اس کے ساتھ ہی 2 سونے کی انگوٹھیاں ہیں, 10 سونے کے کپ برآمد ہوئے اور 10 ایسی قیمتی گھڑیاں ہیں جو کہ برانڈڈ سمجھی جاتی ہیں اور ان کی صرف اگر گھڑیوں کی ہی مالیت دیکھیں تو وہ کروڑوں میں جاتی ہے. 10 کروڑ بتائی گئی تھی ہمیں نیب کی سورسز نے. جی اچھا, 12 گھڑیاں 2 ان کی بیگم صاحبہ کی ہیں, شاید 12 گھڑیوں کی 10 کروڑ روپے قیمت بتائی گئی تھی. جی اس کے علاوہ جو دوسرا لاکر نمبر 780 ہے اس میں 29 سونے کی چوڑیاں نکلی ہیں, 14 نیکلس نکلے ہیں, 12 سونے کے کڑے ہیں. اس کے علاوہ گولڈ کی چین ہے, 41 سونے کے جھمکے موجود تھے, 7 سونے کی انگوٹھیاں الگ سے موجود تھیں, 3 سونے کے بسکٹ بھی برآمد ہوئے. اس کے ساتھ ہی جو اس کی اگر ٹوٹل سونے کے بسکٹ یہ کھانے کے لیے ہوتے ہیں, جو سونے کے بسکٹ ہم سنتے ہیں کہ اس کا کیا یوز ہوتا ہے؟ سونے کے بسکٹس کی مجھے سمجھ نہیں آئی, لوگ کیوں رکھتے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں؟ کیا یہ کھانے کے لیے؟ سم ٹائم بھوک لگی تو چائے میں ڈبو کے میرے طرح دیہاتی کی طرح کھا لیا, کیا اس کا مقصد ہوتا ہے سونے کے ان کے؟ دیکھیں اس میں آپ یہ جو سونے کی جو خواتین کے آپ زیورات ہیں, جیسے سونے کی چین ہے, گلے کی چین ہے, اس کے علاوہ نیکلس ہے, یہ تو ان کی اہلیہ کے لاکر سے بھی نکل سکتا تھا, لیکن یہ ساری چیزیں
آغا سراج درانی کے اپنے لاکر سے نکلی یہ ہیں۔ ان کو بیگم صاحبہ یہ کو اصل ایک بات منٹ ہے، سر، یہ اصل بات ہے۔ کیا آغا سراج درانی کی بیگم صاحبہ کو پتہ ہے کہ ان کے لاکر میں سے یہ زنانہ اس طرح کی چیزیں نکل رہی ہیں؟ کیونکہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑی عقل کو لگتی ہے کہ اگر ان کی چیزیں ہوتی تو وہ تو اپنے لاکر میں رکھتی ہیں، ان کو آغا سراج درانی صاحب کے یہ لاکر سے زنانہ اس طرح کی چیزیں، بریسلیٹ، نیکلیس، چوڑیاں، یا یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کوئی لگ رہا ہے ان کی بیگم صاحبہ کے نالج میں ہوگا، آپ کا خیال ہے؟ آپ کی بیگم صاحبہ بھی گھر پہ اس وقت کہہ رہی ہوگی کہ آپ گھر آئیں میں بتاؤں گی یہ بسکٹ کیا ہوتا ہے جو آپ نے کبھی ان کو نہیں لا کے دیا۔